اب تک فقہ کے درس میں ہم فرض نماز، باجماعت نماز اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں سے نفل نماز ہے، سنت اور نفل نماز ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں، نفل کس کو کہتے ہیں، پھر اس میں کتنی قسمیں ہیں، یہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تطوع، عربی زبان میں تطوع کس کو کہتے ہیں؟ والنٹری، جسے اپن انگلش میں بولتے ہیں والنٹر۔ نفل، کام جو بغیر کسی اجرت کے کیا جائے، والنٹر اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں تطوع، نفل نماز، نفل نماز فرائض کی ادائیگی میں جو نقص یا کسر رہ جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے یہ دوسری نمازیں رکھی گئی ہے۔ فرض نماز میں بسا اوقات انسان کا ذہن ایک جگہ نہیں رہتا ہے، یا وقت پر وہ نماز ادا نہیں کی جاتی ہے، کچھ بھی ایسی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت نمازیں اور نفل نمازوں کا حکم دیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ اول ما یحاسب به العبد، سب سے پہلے بندے کا جو حساب لیا جائے گا الصلاۃ، نماز کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ نماز کب پڑھے، نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے، تمام سوالات نماز سے ہوں گے۔ ہمارے لوگ شب معراج میں جاگ کے ایک رات جاگ لیتے، جاگ کے یہ سمجھ لیتے کہ یہ نمازوں کی تحفے والی رات ہے، جو معراج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معراج میں اوپر بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ ہم اس ایک رات میں جتنی نمازیں پڑھ لے سال بھر نہیں پڑھے تو بھی چلتا، سال بھر نہ پڑھے تو بھی چلتا، یہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ سال بھر پڑھنا ہے، موت آنے تک پڑھنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو، ایک رات خاص کر کے نہیں، اور وہ رات ویسے بھی کنفرم نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی عبادت کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ پہلے بہرحال سوال ہوگا نماز کا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خود جاننے کے باوجود دریافت کرے گا، میرے بندوں کی نماز کو دیکھو۔ اللہ کو پتہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، آیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے، یعنی نماز کا معاملہ پورا کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے۔ اگر وہ پوری ہوئی ہے تو اسے مکمل لکھا جائے گا، کمپلیٹ لکھ دیا جائے گا، کمپلیٹڈ، ہوم ورک ڈن۔ ہاں، ہمارے پاس اسکولوں میں ہوم ورک دیتے ہیں، ہوم ورک کمپلیٹڈ لکھ دیتے ہیں، ٹیچر سائن مار دیتے ہیں۔ تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولے گا، دیکھو اس کا نماز کا کیا چیپٹر کھول کے دیکھو، اس کی فائل اوپن کرو، فائل پوری خالی ہے، تو کیا لکھیں گے؟ بلینک شیٹ۔ پورا ہوم ورک کر کے آیا ہے، کمپلیٹ، 3 اسٹار 5 اسٹار۔ اب اس کے اندر کمی ہے تو ارے یہاں تھوڑی کمی ہے، وہاں تھوڑی کمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا اس بندے کی کوئی زائد فرض نماز ہے۔ زائد فرض نماز یعنی فرض کے علاوہ اور بھی اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہے تو دیکھو، ہے سو فرض نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل، تو زائد کہاں سے پڑھیں گے ایکسٹرا؟ اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کی فرض نمازوں کو اس زائد سے پوری کر دو۔ زائد از فرض، فرض کے علاوہ ایکسٹرا نمازیں، فرض کے علاوہ فرض ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو نفل سنتیں کہاں پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا اگر وہ ہے تو اس سے پوری کر دو۔ جیسے اسکول میں بھی کیا ہوتا ہے، ہوم ورک دیا گیا، فار ایگزامپل ہوم ورک بندہ وہ پورا نہیں کیا، اس کے ساتھ دوسرا کچھ کام تھا وہ بھی کر لیا، دوسرا کچھ چارٹ بنانا تھا، مختلف چیزیں تھیں وہ سب کیا۔ ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ نہیں سر یہ کام تھا، نہیں ٹیچر وہ کام تھا، آپ یہ بھی دیے تھے وہ بھی دیے تھے، تھوڑا یہ کرا تھوڑا وہ کرا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کو دیکھنے لگائے گا، جب نفل مل جائے گی تو اس کو پورا کر دیا جائے گا، پھر اس طرح اس کے تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت ربیعہ بن مالک الاسلمی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مانگو
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. رفاقت یعنی آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی کمپنی چاہتا ہوں. ہم بولتے ہیں نا سفر میں کمپنی چاہیے، وہاں جنت میں کمپنی چاہیے. کمپنی کون سی؟ فیکٹری والی کمپنی نہیں، یہ کمپنی سے مراد ساتھ میں رہنے والی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مانگو. اب ہم ہوتے تو اللہ کے رسول میرے لیے اتنا سونا دے دو، اتنا وہ دے دو، اتنا یہ دے دو. نہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. انہوں نے کیا مانگا؟ کہا جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایسی بہترین نعمتیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کسی کان نے نہیں سنا، جس کا خیال کسی دل میں نہیں آیا، اتنی بہترین جنت. اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ، دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہیں وہ صحابی، لیکن معلوم ہے اللہ کے نبی بھی جانے والے ہیں، میں بھی جانے والا ہوں. رہنا کہاں ہے؟ جنت میں. تو اللہ کے نبی مجھے، اس میں دو سوال آ گئے ایک ساتھ. کیا؟ جنت میں جانے کا سوال، ساتھ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا سوال. اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور بھی مانگ لو اس کے علاوہ، اور کچھ؟ چلو یہ تو ٹھیک ہے، اوکے، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ کہا بس یہی میری درخواست، نہیں میرے کو یہی ہونا بس، اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے. فرمایا تو تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے اپنے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرو. صحیح مسلم کی روایت. کیا مانا؟ یعنی تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، نفل نمازیں پڑھنے سے تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو. یہ ہے ثواب، یہ ہے اس کا فائدہ کہ نفل نمازیں جتنی زیادہ پڑھو گے تم اتنا زیادہ میرے قریب رہو گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. سنت اور نفل نمازوں کے احکام. سنت ہو یا نفل ہو، سنت اور نفل میں فرق اس لیے کہ بعض سنتیں جسے سنت مؤکدہ اور سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور ایکسٹرا ایسے ہی آدمی پڑھ رہا ہے، نماز پر نماز، دو دو رکعت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نفل نمازیں، زائد نمازیں. نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد کو. انفال، نفل کی جمع انفال. سورہ انفال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو کہا جو دشمن کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اس کو مال غنیمت کا، زائد مال. تو اسی طرح یہاں پر نفل نماز ہے. اب یہ نمازوں کو کہاں پڑھنا چاہیے؟ ان کا گھر پر پڑھنا مستحب ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، یعنی نفل نمازیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر و برکت کرنے والا ہے. امام احمد اور امام مسلم کی روایت. گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں خیر نہیں ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، فساد ہے، بیماریاں ہیں، کیا کیا کی ہو جا رہا گھر میں، جن، اثرات، جادو، فلاں، سائے، مٹی، دھول. خیر و برکت آئے گی کیسے؟ وہاں نماز پڑھنے سے. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آتے تھے، یا نماز کے بعد کی سنتیں گھر میں جا کر پڑھتے تھے. جمعہ کے دن نماز کے بعد کی سنتیں آپ گھر میں جا کر ادا کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری سنتیں گھر میں ہی ادا کرنا مستحب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی گھر نہیں جا رہا، مارکیٹ جانے والا ہے، مارکیٹ سے آیا ہے، یا گھر میں اس کو گھر دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی صورت میں وہ مسجد میں ہی ادا کر لے سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کرو، انہیں قبریں نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے. اب گھر میں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ گھر قبرستان ہے. نہیں، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، گھر میں نماز پڑھ کے گھر کو قبرستان کے مقام پر نہ لے جاؤ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی گھر میں نماز میری اس مسجد میں نماز سے افضل ہے مگر فرض. یعنی مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں میری اس مسجد میں نماز سے افضل ہے مگر فرض نماز. فرض نماز کو مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے، بلکہ ضروری ہے.
لیکن نفل نماز کو گھر میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ نفل نمازوں میں سجدوں کی کثرت کے بجائے قیام کا لمبا کرنا افضل ہے۔ اب سجدے کرو بولے حدیث میں، اوپر کی روایت جو گزری رفاقت کے لیے، تو وہ سجدے سے مراد نفل نمازیں ہیں، نفل نماز کثرت سے پڑھو۔ اب لمبے لمبے سجدے کر کے دعائیں کرنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن سجدوں سے زیادہ قیام لمبا کرنا چاہیے نفل نماز۔ قیام سے کیا مراد؟ کھڑے ہو کر قرات کرنا۔ قرآن یاد ہے تو اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے، نفل نماز ہے، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں ورم آلود ہو جاتے۔ کیا معنی ورم آلود ہونا؟ بہت فصیح لفظ ہے۔ ورم آلود ہونا، سویلنگ آ جاتی پیروں پہ، پیر آپ کے پھول جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے رات میں۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کون سا شکر گزار؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، جبکہ آپ سے کوئی خطا ہوئی بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکور، اللہ نے مجھے اتنا اچھا آفر دیا ہے تو میں کیوں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ شکر گزاری کیسے کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ کر، وہ بھی رات میں اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے قیام کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جا رہی ہے، ورم آ جا رہا ہے، سویلنگ آ جا رہی ہے۔ اور دوسری بات حضرت عبداللہ بن حبشی خثامی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز میں قیام کا لمبا کرنا، لمبا قیام کرنا، قرات لمبی کرنا نفل نمازوں میں۔ اب سن لیے امام صاحب ہے، اگر اب ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہے میرے خیال سے کلاس میں، اب انہوں سن لیے قیام لمبا کرنا، کبھی امام صاحب نہیں آئے، قاری صاحب ٹھہر گئے، آج میں پوری قرات سناؤں گا، سورہ بقرہ پڑھ کے سناؤں گا لوگوں کو۔ نماز میں شروع ہو گئے، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ختم ہی نہیں ہو رہی نماز۔ نہیں، یہاں کیا مراد ہے؟ آدمی نفل نماز میں قیام لمبا کر لے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ آدمی جب لوگوں کی امامت کرے تو پیچھے والوں کا خیال کرے، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ان سب کا خیال کر کے نماز پڑھائے۔ اگر وہ اکیلا ہو تو جتنا چاہے آپ لمبی نماز پڑھ لیں، حدیث کے خود الفاظ ہے۔ تیسرا مسئلہ، نفل نمازوں کو بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ نفل نماز ہے، کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس، مطلب بیماری نہیں ہے، پیر میں درد نہیں ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے، کچھ بھی ایسی جس سے آپ کھڑے نہیں سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، لیکن وہ کوئی عذر، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، without any reason آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو نفل نماز میں ایسا ممکن ہے۔ اگر طاقت ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، لیکن فرض کے علاوہ دوسری نمازوں کا طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، اگرچہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہے۔ یہ بھی کنڈیشن یاد رکھ لیجئے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب 50% کم ہو جائے گا، ثواب 50% کم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھی نماز کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آدھی نماز کے برابر ہے، نصف الصلاۃ، آدھی نماز۔ سنت اور نفل کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ ایک ہی رکعت کو کچھ دیر کھڑے ہو کر اور کچھ دیر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، خواہ پہلے بیٹھ لیا جائے یا بعد میں بیٹھ لیا جائے۔ دلیل علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں بیٹھ کر ادا فرماتے تھے تو کیا کرتے؟ فرمایا آپ ان میں قرات فرماتے تھے، جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی قرات لمبی ہوتی تو پہلے آپ کھڑے ہو کر قرات کر لیتے، پھر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر پھر قرات کرتے، پھر اس کے بعد جب رکوع کرنا ہوتا تو اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ رکوع کر لیتے۔
اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات کھڑے نہیں سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، لیکن پوری نماز کرسی پر بیٹھنا، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی رکو نہیں کر سکتا ہے، کھڑے سکتا ہے رکو نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، رکو کے ٹائم پر بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ رکو کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، رکو کے ٹائم پر اٹھ کر صحیح طریقے سے رکو کر لے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا استطاعت رکھتے ہو، یعنی جتنا کر سکتے اتنا کرنا۔ اب موقع ملا بیٹھ کے پڑھنا، پورا ہی بیٹھ جا رہے ہیں، نہیں، کھڑے سکتے تو کھڑے ہو جانا، بیٹھ جہاں کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں بیٹھ جانا، سجدہ نہیں کر سکتے تو کرسی بیٹھ کے کرو، لیکن آپ کھڑے نہیں سکتے، آپ کے کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں سکتے، لیکن سجدہ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ قیام بیٹھ کر لیں گے، قیام کی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر رکوع صحیح سے کر لیں گے، پھر سجدے میں بھی آپ چلے جائیں گے، کرسی چھوڑ دیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے رات کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر قرات فرماتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، اس کے اندر آ گیا، مزید وضاحت آ گئی۔ کب آپ پڑھتے تھے ایسا؟ بڑھاپے میں، اس وقت آپ بیٹھ کر قرات فرماتے، یہاں تک کہ جب 40 یا 30 آیتیں رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے۔ آپ کتنی قرات پڑھتے تھے؟ 100 آیتوں کے برابر قرات کرتے تھے، یہ فجر میں۔ رات کی نماز میں کھڑے کے اتنا لمبا پڑھتے کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کافی طویل قرات کر رہے ہیں، ابھی 40 آیتیں پڑھنا باقی ہے، تب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے وہ 40 آیتیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، بعد میں اٹھ کر وہ 40 آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سجدہ فرماتے، یعنی رکوع کے بعد سجدہ کرتے۔ تطوع کے اقسام، اب تطوع کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک معین اور دوسری غیر معین۔ مطلب معین سے مراد پرٹیکولر ایک خاص نماز، معین نماز خاص اوقات میں پڑھنے والی نماز، اور غیر معین فکس نہیں ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر معین نماز سے مراد عام نوافل ہیں جو ان اوقات کے علاوہ ہیں جن میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، ہر وقت اور ہر تعداد میں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی کبھی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو نماز منع کے اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر، جیسے سورج نکلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت، سورج کے غروب کے وقت، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر، تو اس وقت آپ اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی جتنی چاہے رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی نہ رکعتوں کی تعداد متعین ہے، نہ نماز کی کوئی لمٹ ہے۔ معین نماز سے کیا مراد؟ فکس نماز، اس سے مراد وہ تمام نمازیں جن کے اوقات اور رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، ہاں، اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی نماز، تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز، ہاں، اور عیدین کی نماز، یہ تمام نمازیں اس میں آ جائیں گی، جن کے وقت بھی مقرر ہے، جن کی تعداد بھی مقرر ہے، اتنی ہی پڑھنا ہے، یہی ٹائم پر اس کو پڑھنا ہے۔ پھر ان میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ، یعنی پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہے، پہلے یا بعد میں، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، یا فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، یا فرض نماز کے بعد 4 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اس طرح جو تقسیم ہے، ایک یہ ہے وہ سنتیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، دوسری وہ سنتیں جو دوسرے اوقات اور مواقع پر ادا کی جاتی ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، صاحب کتاب نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اب جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ساتھ سے کیا مراد ہے؟ آگے یا پیچھے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، جس کا نام کیا ہے؟ جس کے اندر تقسیم کی گئی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ یعنی جس کی تاکید آئی ہے پڑھنے کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکید کی ہے حکومت کو، امت کو بہت ہی اس کے اوپر پابند بنایا ہے اور اس کے ثواب بھی بتلائے ہیں۔ غیر مؤکدہ جس کی تاکید نہیں آئی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تائیدی احکامات جاری نہیں کیے ہیں، جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں ادا کی جاتی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک سنن راتبہ یا مؤکدہ کہتے ہیں، دوسری سنن غیر راتبہ یا غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب نمبر ایک سنن راتبہ یا سنن مؤکدہ جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک فجر کی سنتیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فجر کی سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 ہے۔ ان کی فضیلت اور انہیں پابندی سے ادا کرنے کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ 2 رکعتیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح مسلم، ترمذی، امام احمد کی روایت۔ پوری دنیا سے زیادہ محبوب، یعنی دنیا کے اندر جتنا خزانہ ہے، جتنا مال ہے، جتنے باغات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر دے دیا جائے تو بھی نہیں چاہیے، فجر کی 2 سنتیں چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں سے زیادہ کسی نفل پر پابندی نہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تخفیف سے کیا مراد؟ ہلکی نماز پڑھنا۔ ہلکی سے کیا مراد؟ چھوٹی نماز پڑھنا، اس میں قرات لمبی نہیں کرنا۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہایت ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور انہیں بہت ہی ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور انہیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ میں شک کرنے لگتی کہ آیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں۔ مسند امام احمد کی روایت۔ یعنی اتنا جلدی جلدی آپ یہ فجر کی سنت پڑھ لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھے یا نہیں پڑھے، اس حد تک بھی ان کو شک ہو جایا کرتا تھا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ جلدی آپ قرات کر لیتے تھے۔ قرات مستحب یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں وہ صورتیں اور آیتیں پڑھی جائے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورہ آل عمران کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ یہ آیت کو قرآن مجید میں سرچ کر سکتے ہیں، آیت نمبر کیا ہے آپ اس کو نکال لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورہ آل عمران کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے۔ دونوں میں وہی بات آئی ہے۔ آگے وہ آیت آ رہی ہے، آیت سورہ بقرہ کی 136 ہے اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی 64 ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 ہے۔ یہ دونوں آیتیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، ایک رکعت۔ دوسری رکعت میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے تھے فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 53۔ لیٹنا، فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا۔ کہاں لیٹنا؟ فجر کی سنت گھر میں پڑھے تو لیٹنا، مسجد میں جا کے لیٹیں گے تو پیچھے والوں کو پیر لگیں گے۔ بعض لوگ آ کے کیا کرتے ہیں، سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیٹنا افضل ہے یہ معلوم ہے، مسجد میں آ کے لیٹ کر دکھاتے ہیں کہ ہم دیکھو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی سنت یہ بھی ہے کہ گھر میں سنت پڑھو۔ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا، رائٹ ہینڈ پر تھوڑی دیر لیٹنا، بالکل چپکے سے تھوڑا سا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی سنتیں پڑھ لیتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، مطلب تھوڑی دیر، بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ 2 منٹ آپ سمجھ لے سکتے، اتنا کم وقت، بس لیٹے فوراً اڑ گئے۔ اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر وہیں پر
نیند بھی لگ جائے گی، خراٹے مارنا شروع ہو جائیں گے. تو نہیں، صرف ہلکا سا بس یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنے میں ثواب بھی ملے گا. اللہ کے نبی کرتے تھے، ہم کو کرنا ہے تو کریں. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح کی سنتیں پڑھتے اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ لیٹ جاتے. کہاں؟ گھر میں. اور اگر جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات چیت فرماتے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد، ابن ماجہ اور نسائی. تو واضح ہے کہ سنت گھر میں پڑھ کر جانا چاہیے. قضا، اگر فجر کی سنت رہ گئی، فجر کی سنت نماز سے پہلے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت ٹھہر گئی، تو کیا کرنا؟ اگر صبح کی سنتیں جماعت سے پہلے پڑھنے سے رہ جائے تو سورج نکلنے کے بعد ان کی قضا ادا کی جائے گی. ایک طریقہ، بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد فوراً سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت جو یہاں لائی جا رہی ہے، جس نے صبح کی سنتیں نہیں پڑھی تو فَلْيُصَلِّهِمَا، اسے چاہیے کہ وہ انہیں پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. ترمذی کی یہ روایت ہے. یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور دیگر کا استدلال یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے یعنی آئے اور جماعت اگر ٹھہر جاتی تو جیسا کہ یہاں پر حضرت قیس بن عمر کی ایک روایت ہے، میں صبح کی نماز کے لیے نکلا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نے جماعت سے نماز پڑھی اور بعد میں اٹھ کر سنتیں پڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا کون سی نماز ہے؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اسے جماعت کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انہیں چاشت کے وقت پڑھا جائے. یہ بھی درست نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ فوراً فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اٹھیں اور فوراً اس 2 رکعت کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی ہو گیا، مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار آئے، غسل کرنا تھا، فار ایگزامپل وضو بنانا تھا، پانی نہیں تھا، لیٹ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، گاڑی میں پیٹرول ہو گیا مسجد کو جانے تک، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، نیند دیر سے کھلی، اٹھے دیکھے تک کیا جماعت کا ٹائم ہو گیا، اب سنت پڑھیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو پہلے جائیں گے، جماعت میں شریک ہوں گے. ایک اور یہ بھی مسئلہ یہاں پر آگے آئے گا کہ فرض نماز کی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی سنت نہیں پڑھی جائے گی، کوئی بھی سنت نہیں پڑھی جائے گی، یہاں تک کہ فجر کی سنت بھی نہیں پڑھی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی سنت کو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آ کے ٹھونگے مارے، دڑ 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 2 رکعت 2 سیکنڈ میں ختم کرے، جا کے پھر فوراً فجر کی فرض میں شامل ہو گئے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی، صحیح روایت ہے کہ فرض نماز اگر کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرض نماز میں شامل ہو جانا ہے. سنت کی قضا نماز کے بعد ادا کرنی ہے، لیکن اس کو ہمیشہ عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ ظہر کی سنتیں ہیں. اس کے بعد یہ فجر کا مسئلہ حل ہو گیا. فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں جو فرض پہلے پڑھنے کی ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے، ہلکی پڑھنا ہے، بہت چھوٹی پڑھنا ہے. وہ آیتیں جو اللہ کے رسول پڑھے تھے وہ آیتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، یا اس سے بھی چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کے بعد بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. ظہر کی سنتیں، حدیث میں ظہر کی سنتوں کی تعداد 6 بھی ہے اور 4 بھی ہے. بعض روایتوں میں 6 ہے، بعض روایتوں میں 4 ہے. 2 فرض نماز سے پہلے اور 2 بعد میں، جس میں 4 کا ذکر ہے. اصل میں کیا ہے، وہ حدیث ہے کہ جس نے 12 رکعت نماز ادا کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو 12 کی اگر تعداد دیکھی جائے تو پھر ظہر میں 6 بن جائیں گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اپنے گھر پر، اور 2 عشاء کے بعد گھر پر، اور 2 صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یاد ہیں. کتنی ہوگی؟ 2 ظہر میں، 2 مغرب میں، اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 صبح کی نماز سے پہلے. 8 رکعتیں ہوئی اس میں. اب یہاں پر ظہر کے بعد 2 رکعتوں کا تذکرہ آیا ہے. بعض دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے، 4 فرض نماز سے پہلے اور 2 فرض نماز کے بعد.
حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی، دیکھیے آ گیا لفظ 12 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ دن میں ایک بار 12 رکعتیں پڑھیں گے تو جنت میں ایک گھر، یا جنت میں گھر کی بات جب آتی ہے تو اس سلسلے میں ایک اور روایت جو مسجد بنانے کے تعلق سے ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے زمین میں مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جنت کا گھر آپ سوچ کر دیکھیں کیسا ہوگا۔ یہاں انسان کو اگر کہا جائے بنجارہ ہلز میں یا جو ہے نا ککٹ پلی میں یا بہت ہی فیمس علاقے میں آپ کے لیے ایک عالی شان گھر بنا کر دیا جائے گا، آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، آپ جو چاہے کر گزریں گے، لیکن کسی طرح وہ گھر ہونا چاہیے۔ یہ ختم ہونے والا گھر، یہ مٹنے والا، برباد ہونے والا، یہ فنا ہونے والی دنیا، وہ آخرت جس کا گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ جنت جہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لو، جنت میں ایک گھر بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا 4 ظہر سے پہلے۔ یہ 12 رکعت والی تعداد میں آپ سسر میں خود وضاحت کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنے ہو گئے ظہر میں 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10 اور 2 فجر کی نماز سے پہلے 12۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ یہ دونوں روایات سند کے لحاظ سے قوی ہیں، ان دونوں میں کوئی متعارض نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان روایات کو اس چیز پر محمول کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کبھی 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ظہر سے پہلے کبھی 2 پڑھتے تھے۔ انہیں اسی چیز پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں 2۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر نے جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ نے گھر کا حال دیکھا تو بیان کر دیا، حضرت ابن عمر نے مسجد میں حال دیکھا جیسے ویسے بیان کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ کی ایک روایت سے ظہر سے پہلے بھی 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم پر حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ صحیح حدیث ہے۔ اگر ظہر سے پہلے کی سنتیں رہ جائے تو انہیں فرض نماز کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھتے تو انہیں بعد میں پڑھ لیتے تھے۔ مغرب کی سنتیں، مغرب کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں، مؤکدہ ہے۔ عصر میں دیکھیے اب سنتیں مؤکدہ نہیں ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ہیں جو نفل ہیں، تاکید اس کی نہیں آئی ہے، اس کی کوئی فضیلت اگرچہ کہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، لیکن تاکیدی طور پر اس کا حکم نہیں آیا ہے۔ اب مغرب کی 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب کی سنتوں کا گھر پر پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اوپر والی حدیث میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد ہے، 2 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد گھر پر، 2 عشاء کے بعد گھر پر اور 2 صبح کی نماز سے پہلے۔ تو مغرب کی سنتیں کہاں پڑھنا ہے؟ گھر پر پڑھنا افضل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت محمود بن ولید سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عبد الاشہل کے ہاں آئے اور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا یہ 2 رکعتیں تم لوگ اپنے گھروں میں پڑھو، یعنی سنت کی رکعتیں گھر میں جا کر ادا کرو۔ عشاء کی سنتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے، اوپر حدیث گزری ہے بھی اوپر حضرت ابن عمر کی، 2 رکعت عشاء کے بعد گھر پر۔ اب بہت سی ایسی نمازیں ہیں جو عشاء کے بعد لوگ نفل، مستحب، مختلف نام دے کر اس کو 17 رکعت بنا کر پڑھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ درس میں کریں گے۔ یہاں تک آج کا درس ہمارا کافی ہے انشاءاللہ، اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔
ایک سوال آیا ہے حماد بن عمر کی طرف سے کہ کیا یہ 4 رکعت بیفور ظہر 2 کر کے پڑھنا ہے یا 4 ایک ساتھ؟ 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک سوال انہی کی طرف سے آیا ہے کہ سام یا حام یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتلائے ہیں، اللہ کو جو پسند نام ہے عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ سام حام یہ اس زمانے اور شریعت کے حساب سے اس لینگویج میں ان کا کیا معنی تھا وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس وقت کی بات ہے۔ اس سے بہتر دوسرے نام ہیں وہ رکھیے، زیادہ بہتر رہے گا۔ کوئی سوال؟ نہیں ہے کسی کا سوال؟ منور بھائی کا سوال ہے، یا اللہ آپ اتنا لوگ پڑھ لیے، کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں ہے، سن لے۔ اچھا السلام علیکم مولانا، غیر معین کا ڈیفینیشن ایک بار بول دیجیے۔ غیر معین جو فکس نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی معین اوقات ہے، جیسے عیدین کی نماز ہے اس کا وقت مقرر ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت مقرر ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت مقرر ہے۔ غیر معین مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت جو نماز کے ممنوع اوقات ہیں ان نماز کے ممنوع اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ ممنوع اوقات میں ایون آپ یعنی جو نماز اپنے کو تحیت المسجد ہے ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممنوع اوقات میں بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ ریزن والی نماز ہے، مسجد میں آئے اس لیے پڑھ رہے ہیں، ریزن والی نماز کو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے۔ اچھا کوئی بھی ریزن اب اس کے اندر جیسے طواف کا مسئلہ ہے، طواف والی 2 رکعت ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے، بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ بعض علماء نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے پر روکتے تھے، کہتے تھے نہیں نماز مغرب کے بعد اس کو ادا کرو۔ تو اس میں دونوں طریقے ہیں، بہتر یہ ہے کہ رک جائیں، لیکن اگر جیسے کوئی نماز چھوٹ گئی، فرض نماز چھوٹ گئی تھی، ہاں وہ ادا کر سکتے ہیں، تحیت الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اپنے موضوع سے ہٹ کے سوال ہے شیخ صاحب، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اپنے جو پڑھ کے، جیسا رقیہ شریعہ ہے یا کچھ اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے پانی پر دم کر رہے ہیں، وہ پانی پھر پی رہے ہیں یا کوئی اور منگے تو پینے کے لیے دے رہے ہیں، تو دے سکتے ہیں؟ ایسا دے سکتے، کوئی حرج نہیں۔ وہی جزاک اللہ۔ لیکن پانی کا ریٹ زیادہ نہیں لگانا بھائی۔ ارے فری ہے صاحب، فری آف کاسٹ۔ اس لیے کہ ہمارے پاس بعض لوگ 1 باٹل کے 1000 روپے، 10 روپے کا باٹل 20 روپے کے باٹل کو 1000 روپے لیے تو غلط ہے نا سر؟ نہیں ہے، میرے کو معلوم ہے کون لوگ ہیں، وہ بھی معلوم ہے، لیکن میں 1000 روپے 10,000 روپے اللہ ہدایت دے، بس یہ غلط ہے۔ السلام علیکم مولانا، ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ فرض نماز میں جو رکوع میں جو یہ جو رکعت چھوٹ جاتی، یہ کب سے کنٹینیو کرنا ہے؟ مطلب اگر رکوع میں گئے تو کنٹینیو کرنا ہے یا رکوع سے پہلے گئے تو کنٹینیو کرنا ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ درس میں تھے ہمارے ساتھ؟ جی ہاں۔ تو کیا بولے تھے ہم اس میں؟ وہ بھول گیا میں، معافی چاہتا۔ اس میں دونوں قول ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اگر
رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، اس کو کنٹینیو کرنے اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا جو جمہور کا مسئلہ ہے یا بالخصوص علماء اہل حدیث کا مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی ہے، تو افضل یہ ہے کہ اس رکعت کو ریپیٹ کر لیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دہرا لیا جائے، افضل ہے۔ لیکن اگر ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے تو وہ حدیث کے مطابق رکعت ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اکثر وہ سعودی عرب میں سنتے تھے شیخ صاحب، جی کچھ لوگ کچھ علماء بولتے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے تحت بات صحیح رکوع ہے۔ مل بھی گیا تو بولتے کہ ہاں تو میں وہی رکعت بتا رہا ہوں نا، دہرانا۔ وہ حدیث کو لا کر یہاں پر کہتے ہیں۔ اب اس حدیث کے لیے جو لوگ دلیل مانتے ہیں، وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ کمزور حدیث نہیں ہے، وہ بھی تو پاورفل ہی ہے وہ بھی۔ تو اسی لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیکسٹ ٹائم رکوع کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا، لیکن وہ رکعت ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو بکر جیسے ایک رضی اللہ شخص عنہ کی روایت۔ ہاں جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا وضو پورا نہیں ہوا تھا، یا جیسے کچھ حصہ اس کا سوکھا رہ گیا، تو کہا جاؤ نماز نہیں ہوئی، تم جا کے نماز پڑھو، پھر دوبارہ وضو بنا کے آؤ۔ ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھے۔ تو نماز جو نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز دہرانے کے لیے ایک نہیں 3 بار دہرانے کا حکم دیا۔ اگر یہاں پر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیسے چھوڑ دیتے؟ برابر، یہ دلیل ہے۔ اب جو لوگ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو وہ افضل کی بات ہے۔ جی اگر نہ پڑھے تو نماز تو ہو جاتی ہو جاتی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ